کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے تو تمام لوگ ہیں، لیکن وہ دل میں موجود اس ذات کی عظمت کا احساس اور دل کے اوپر اس ذات کی عظمت کا رعب، اس چیز میں تمام لوگ برابر نہیں ہوگا۔ اب یہ کھڑا تو اللہ کے سامنے ہے، اور وہ انسانوں میں سے وہ بڑا افسر کہ جس کی نگاہ صرف اس کے ظاہر پر ہے، اس کے سامنے اس کی کیفیت کچھ اور ہے، اور اس ذات کے سامنے کہ جس کی نگاہ اس کے ظاہر اور باطن دونوں پر ہے، اس ذات کے سامنے انسان کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت جھکتا ہے جب اس دل کے اندر یہ دونوں احساس اکٹھے ہو جائیں کہ اللہ قوی ہے اور میں فقیر ہوں، میں کمزور ہوں، اللہ غنی ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے، میں اللہ کا محتاج ہوں۔ اسی لیے سمجھدار شخص وہ ہے جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نصیحت کو اپنے پلے سے باندھ لے کہ وہ جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہو وہ اس احساس کے ساتھ کھڑا ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز۔ ہماری زندگی کے اتنے سال گزر جاتے ہیں، ہم دنیا کی ہر چیز پڑھ لیتے ہیں، دنیا کی ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں سیکھتے تو وہ قرآن مجید کے معانی نہیں سیکھتے، اگر ہم نہیں پڑھتے تو قرآن مجید کے معانی کو نہیں پڑھتے۔ یعنی کہ ایک بندہ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو جھکائے تو اللہ اس کا صلہ اس کو یہ دیتا ہے کہ اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب انسان اپنے دل کے اندر تواضع اللہ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کے تذکرے کو بلند کر دیتا ہے۔ بسم اللہ و باللہ و توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ثبت جنانی وادر الحق علی لسانی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری مجلس میں ہم نے خشوع کے بارے میں بات کا آغاز کیا تھا۔ گزشتہ 2 جمعے سفر کی وجہ سے ہماری مجلس نہیں ہو سکی۔ آج انشاءاللہ ہم خشوع کے حوالے سے کچھ اور اہم باتوں کو ذکر کریں گے۔ خشوع کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو آج ہم نے ذکر کر دی ہیں وہ یہ ہے کہ خشوع پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان اگر اپنائے تو انسان کے دل میں خشوع کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو کہ سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو اپنے دل میں حاضر رکھے کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہونے کا شعور، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہونے کا احساس، جس قدر زیادہ انسان کے دل پر یہ احساس غالب رہے گا اسی قدر زیادہ اس انسان کے لیے اپنے دل کے اندر خشوع کو پیدا کرنا وہ آسان ہوگا۔ اور جس قدر انسان اس چیز سے غافل ہوگا، جس قدر انسان کا دل وہ اس احساس سے غافل ہوگا کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اسی قدر انسان کا دل خشوع سے دور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہونے کا مستقل احساس، مستقل شعور، یہ سب سے بڑا معاون ہے اور سب سے بڑی وہ چیز ہے جو کہ انسان کے لیے اپنے دل میں خشوع پیدا کرنے کا باعث ہے۔ اور جب یہ احساس دل میں موجود ہوتا ہے تو انسان کی نماز کی کیفیت بھی وہ نہیں ہوتی جو کہ غفلت کی صورت میں انسان کی نماز کی کیفیت ہوتی ہے۔ سیدنا علی بن حسین جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے علی بن حسین زین العابدین، ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب وہ وضو کرتے اور نماز کا وقت ہوتا تو ان کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا، ان کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ تو ان کے اہل خانہ نے ان سے پوچھا
کہ جب آپ وضو کرتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، تو آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تدرون بین یدی من ارید ان اقوم، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں؟ تو کھڑے تو سب لوگ ہی اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، نماز اللہ ہی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن جس کے سامنے انسان کھڑا ہونے لگا ہے اس کی عظمت کے شعور کے اندر سب لوگ برابر نہیں ہوتے۔ اصل فرق اس چیز کا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے تو تمام لوگ ہیں، لیکن وہ دل میں موجود اس ذات کی عظمت کا احساس اور دل کے اوپر اس ذات کی عظمت کا رعب، اس چیز میں تمام لوگ برابر نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بعض دفعہ دیکھیں گے کہ انسان کسی بڑے افسر کے سامنے پیش ہوتا ہے تو انسان کی کیفیت وہ بالکل اور ہوتی ہے، اور وہی انسان نماز میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پورے جسم کی کھجلی بھی کرتا ہے اور اپنے تمام دنیا کے معاملات کا دل کے اندر حساب کتاب بھی کرتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عظمت کے احساس سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ اب یہ کھڑا تو اللہ کے سامنے ہے، اور وہ انسانوں میں سے وہ بڑا افسر کہ جس کی نگاہ صرف اس کے ظاہر پر ہے، اس کے سامنے اس کی کیفیت کچھ اور ہے، اور اس ذات کے سامنے کہ جس کی نگاہ اس کے ظاہر اور باطن دونوں پر ہے، اور وہ ذات جو کہ سب سے بڑی ذات ہے، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جس کا علم کامل ہے، جس کی بادشاہت کامل ہے، اس ذات کے سامنے انسان کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ تو اسی لیے سب سے بڑی وہ چیز کہ جو انسان کو خشوع والا شخص بناتی ہے، جو انسان کے دل میں خشوع پیدا کرتی ہے، وہ اس بات کا احساس ہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں۔ سلف صالحین میں سے ایک بزرگ جب وہ نماز ادا کرتے تو نماز میں ان کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جاتی یا کوئی اور کیڑا وغیرہ ان کے اوپر بیٹھ جاتا تو وہ اس کو ہٹاتے نہیں تھے۔ تو کسی شخص نے ان سے یہ بات کہی، کہا کہ جب آپ کے اوپر کوئی مکھی وغیرہ بیٹھتی ہے تو آپ اس پر کس طرح صبر کر لیتے ہیں؟ یعنی کہ نماز کی حالت میں آپ اس کو ہٹاتے نہیں ہیں، آپ کس طرح اس پر صبر کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ بعض بڑے بڑے فساق، بعض بڑے بڑے مجرم، جب ان کو بادشاہ کے سامنے کوڑے لگائے جاتے ہیں تو وہ ان کوڑوں پر صبر کرتے ہیں، زبان سے آہ بھی نہیں کرتے، صرف اسی لیے کہ ان کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ فلاں تو بڑا صبر کرنے والا ہے، فلاں کو اتنے کوڑے لگائے گئے لیکن اس نے سی بھی نہیں کی۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بعض بڑے بڑے مجرم وہ اپنے اچھے تذکرے کے لیے اور اپنے نام کے لیے اتنا صبر کرتے ہیں کہ کوڑے کھاتے ہوئے بھی درد کو برداشت کرتے ہیں لیکن سی بھی نہیں کرتے۔ تو کیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مکھی پر بھی صبر نہ کروں؟ کیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مکھی جو ہے وہ میرے اوپر بیٹھے اور میں بغیر اس کو اپنے آپ سے دور کیے مجھ سے رہا نہ جائے؟ تو یہ کتنے شرم کی بات ہے۔ اب دیکھیے، اگر انسان کے اوپر کوئی کیڑا آ کر بیٹھ جائے یا کوئی مکھی انسان کو تنگ کر رہی ہو تو اس کو اپنے آپ سے دور کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے، لیکن بات حلال یا حرام کی نہیں ہے، بات جائز یا ناجائز کی نہیں ہے، بات اس دل میں موجود احساس کی ہے، اس دل میں موجود اللہ رب العزت کی عظمت کے جلال کی ہے، اس دل میں موجود اللہ رب العزت کے رعب کی ہے، کہ جو انسان کے دل میں اگر موجود ہو تو انسان ان چیزوں کے حوالے سے بھی حساس ہو جاتا، انسان ان چیزوں کے حوالے سے بھی محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اب اپنے چہرے سے مکھی کو دور کروں تو یہ تو شرم کی بات ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ چیز جو کہ انسان کو خشوع میں معاونت انسان کی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کی درست معرفت ہو، اللہ رب العزت کی درست پہچان ہو، اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتر کے اندر فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کو جاننے والے ہی اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ جب تک انسان اللہ رب العزت کو جانتا نہیں ہے، جب تک اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اللہ وہ کامل غنی ہے، ہر اعتبار سے بے نیاز ہے،
اور میں ہر اعتبار سے فقیر ہوں۔ اور جب تک اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ جو ہے وہ ہر اعتبار سے قوی ہے اور میں ہر اعتبار سے ضعیف ہوں، کمزور ہوں، اور جب تک اس کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ اللہ ہر اعتبار سے عزیز ہے، قوت والا ہے، اور میں ہر اعتبار سے مسکین ہوں، اس وقت تک انسان کے دل میں اللہ کے لیے انکساری پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت تک انسان کا دل وہ اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اگرچہ انسان کا جسم اللہ کے سامنے جھک رہا ہو۔ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت جھکتا ہے جب اس دل کے اندر یہ دونوں احساس اکٹھے ہو جائیں کہ اللہ قوی ہے اور میں فقیر ہوں، میں کمزور ہوں، اللہ غنی ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے، میں اللہ کا محتاج ہوں۔ تو یہ دوسری بڑی چیز ہے اللہ رب العزت کی درست معرفت، اللہ رب العزت کی درست پہچان، اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہونا کہ اللہ کون ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ تیسری بہت بڑی چیز جو کہ انسان کے دل میں خشوع پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عیوب کو دیکھنے کا عادی ہو، انسان کی نگاہ اپنے عیوب پر ہو، اور وہ دوسروں کے محاسن کو دیکھنے کا عادی ہو، جبکہ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم لوگ اپنے بڑے بڑے عیوب ان کے حوالے سے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے بڑے بڑے عیوب کے لیے ہمارے پاس بہترین جسٹیفیکیشن موجود ہوتی ہیں، اپنے عیوب کے لیے ہمارے پاس بہترین بہانے موجود ہوتے ہیں، اور دوسروں کے چھوٹے عیب بھی ہمیں بڑے نظر آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسروں کے محاسن، دوسروں کی خوبیاں، انسان ان کو نظر انداز کرتا ہے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان کی نگاہ ہمیشہ اپنے عیوب پر اور دوسروں کے محاسن پر ہو، دوسروں کی خوبیوں پر ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو تمام لوگوں میں سب سے ہلکا محسوس کرے گا، اپنے آپ کو تمام لوگوں میں سب سے نکما خیال کرے گا، اپنے آپ کو تمام لوگوں میں سب سے حقیر خیال کرے گا۔ اور جب تک انسان کو یہ کیفیت حاصل نہ ہو، انسان کا دل اللہ رب العزت کے سامنے انکسار کی کیفیت کو حاصل نہیں کرتا۔ انسان دوسروں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، دوسروں کے عمل کے اندر اپنے سے آگے ہونے کو دیکھے، اور انسان یہ دیکھے کہ میں کتنے اعتبار سے دوسروں سے کمتر ہوں، میں کس قدر کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہوں۔ تو جب انسان بغیر تکلف کے انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اس کو ہمیشہ دوسروں کی اچھی چیزیں دکھائی دیں، دوسروں کے محاسن پر اس کی نگاہ ہو، اور اس کے مقابلے میں اپنے عیوب اس کی نگاہ میں ہو، تو اس سے بھی انسان کے دل میں انکساری پیدا ہوتی، انسان کا دل اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ ٹوٹ جاتی۔ اسی طرح اسی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی ایک صحابی کو نصیحت کی، سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، مجھے کوئی مختصر نصیحت کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو یہ نصیحت کی کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسے شخص کی سی نماز پڑھ کہ جو الوداع کہنے والا ہو، یعنی کہ جو اپنی آخری نماز کو ادا کر رہا ہو۔ ایسے شخص کی سی نماز ادا کر کہ جس کو یہ احساس ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے اور اس کے بعد مجھے نماز کا موقع نہیں ملے۔ اللہ اکبر! جو انسان نماز پڑھتا ہے، کیا وہ یہ بتا سکتا ہے کہ میری کون سی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہوگی؟ انسان یہ بتا سکتا ہے کہ کون سا سجدہ ایسا ہے کہ اس کے بعد مجھے اللہ کے سامنے سجدہ نصیب نہیں ہوگا؟ کون سی اللہ کے سامنے پڑھی ہوئی رکعت ایسی ہے کہ جس کے بعد مجھے اللہ کے سامنے پڑھنے کے لیے رکعت نصیب نہیں ہوگی؟ انسان اس بات کو نہیں جانتا۔ اسی لیے سمجھدار شخص وہ ہے جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت کو اپنے پلے سے باندھ لے کہ وہ جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہو وہ اس احساس کے ساتھ کھڑا ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز۔ یہ چیز انسان کے نماز میں، انسان کے دل کے اندر خشوع پیدا کرنے میں اور انسان کی نماز کو خوبصورت بنانے میں بہت بڑی معاون۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ بھی
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز میں موت کو یاد رکھا کرو، فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاتہ لحری ان یحسن صلاتہ، جب انسان کو نماز میں اپنی موت یاد ہوگی تو اس کی نماز خوبصورت ہوگی، اس کی نماز وہ غفلت سے بھری ہوئی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح خشوع پر معاون چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز میرے بھائیوں یہ ہے کہ انسان نماز کے لیے اپنے دل کو فارغ کرے، نماز کے لیے اپنے دل کو فارغ کرے۔ یہ مصیبت جس میں ہم سب مبتلا ہیں، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کر دے، کہ ہم عین نماز کے وقت نماز کے لیے آتے ہیں اور اپنے دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کر جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمارا جسم تو آ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا دل ابھی پوری طرح وہ اللہ کے سامنے نہیں آیا ہوتا، اور کئی دفعہ انسان نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے اور ابھی تک اس کا دل نماز کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوا ہوتا۔ تو اسی لیے اپنے دل کو نماز کے لیے فارغ کرنا، ادھر ادھر کی سوچوں سے، ادھر ادھر کے خیالات سے، اپنی دیگر مشغولیات سے نماز کے لیے اپنے دل کو فارغ کرنا، یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ جس سے انسان کی نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ انسان نماز کے لیے پہلے سے تیاری کرے، انسان اذان کے ساتھ ہی نماز کے لیے تیاری شروع کرتے اور وہ نماز سے پہلے کچھ رکھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور جب یہ فریضہ فرض نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تب تک اس کا دل وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو چکا ہو۔ تو اپنے دل کو نماز کے لیے فارغ کرنا یہ بھی خشوع کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بہت بڑا وہ سبب جو کہ خشوع پر معاون ہے وہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید میں تدبر کرنے والا، قرآن مجید کے معانی کو جاننے والا، قرآن مجید کے معانی میں غور و فکر کرنے والا، وہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو نہیں معلوم کہ میری زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ قاری جو ہے وہ کیا پڑھ رہا، وہ کس طرح اپنی نماز میں خشوع پیدا کرے، کس طرح اس کو نماز کی لذت نصیب ہو۔ میرے بھائیوں، یہ فکر کی بات ہے۔ ہماری زندگی کے اتنے سال گزر جاتے ہیں، ہم دنیا کی ہر چیز پڑھ لیتے ہیں، دنیا کی ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں سیکھتے تو وہ قرآن مجید کے معانی نہیں سیکھتے، اگر ہم نہیں پڑھتے تو قرآن مجید کے معانی کو نہیں پڑھتے۔ کس قدر حیا کی بات ہے کہ انسان کا اسلام کے اندر 30 سال 35 سال 40 سال گزار دیے ہو، مسلمان ہونے کی کیفیت میں اس نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ گزار دیا ہو، لیکن وہ قرآن مجید کے معاملے میں آج بھی ادھر ہی کھڑا ہو کہ جہاں پر وہ بلوغت کے وقت کھڑا، جب اس نے نماز پڑھنے کا آغاز کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کام کر نہیں سکتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کام کا آغاز ہی نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ بے وفائی ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حق ادا نہ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اعراض کرنے والی بات۔ تو اسی لیے قرآن مجید کے معانی میں تدبر کرنا، اور جب قاری جو ہے وہ قرآن کو پڑھے تو انسان یہ جانے کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب کی آیات ذکر کرے تو انسان کے دل پر اس کا اثر ہو، جب انسان رحمت کی آیات سنے تو اس کے دل کے اندر امید پیدا ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کے دل کو غفلت سے نکالتی ہے اور انسان کا دل آہستہ آہستہ وہ اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو جاتا۔ تو قرآن مجید کے معانی میں تدبر کرنا یہ بھی خشوع کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب۔ آخری وہ سبب جو کہ خشوع میں معاون ہے وہ یہ ہے کہ انسان تکلف کو چھوڑ دے۔ تکلف، وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھتے ہوئے اس کو تکلف کرنا پڑے، اس کو یہ احساس ہو کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، انسان اس جگہ کو ترک کر۔ اگر کسی مسجد میں اس کو یہ محسوس ہو کہ یہاں پر نماز پڑھتا ہوں تو میرے اندر تکلف پیدا ہوتا ہے، اس مسجد کے بجائے کسی اور مسجد کو اختیار کر۔ اگر صف میں کوئی خاص جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر اس کو یہ احساس ہو کہ یہاں پر میں لوگوں کی نگاہ میں آؤں گا، انسان اس جگہ کو چھوڑ، یعنی کہ انسان اس بات کو تلاش کرے کہ میں تکلف کے بغیر اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور یہی معاملہ نماز کے اندر پڑھے جانے والے اذکار اور دعاؤں کا بھی ہے۔ بعض دفعہ ائمہ دعا کرواتے ہیں، قنوت میں دعا کرواتے ہیں۔ اب وہ قاری
جو دعا کرواتے ہوئے جس کی ساری توجہ الفاظ کی ادائیگی، الفاظ کی بناوٹ پر ہے، کیا یہ دل کے خشوع سے دعا کر سکے گا؟ نہیں، یہ دل کے خشوع سے دعا نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہوئے انسان کو بناوٹ سے اور تکلف سے کام نہیں لینا چاہیے کہ وہ لفظ سے لفظ ملا رہا ہے، قافیوں سے قافیے ملا رہا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے انسان کے دل کی توجہ وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ساری کی ساری توجہ وہ الفاظ کو بنانے اور سنوارنے کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتی۔ انسان کی ساری توجہ وہ الفاظ کی طرف ہوتی ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دعا کے معاملے میں اصل وہ قلب ہے، زبان اس کے تابع ہے۔ اگر زبان سے کچھ غلطی ہو بھی جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، انسان جب اپنے دل کی توجہ سے اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہے تو وہ بہترین چیز وہ ہے جو وہ بغیر تکلف کے اللہ سے دعا کرے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ اہم بات ہے کہ بہترین دعا جو آپ اللہ تعالیٰ سے کریں فرائض کے علاوہ، وہ ہے جو آپ اپنی مادری زبان میں کریں، جو آپ اپنی مادری زبان میں کریں۔ کیوں؟ کیونکہ مادری زبان میں انسان کو جو بے تکلفی اور اپنے دل میں موجود جذبات کو بیان کرنا، مادری زبان میں انسان جو دعا کر سکتا ہے وہ عربی میں کلمات کو ادا کرنے میں وہ بات نہیں ہوگی۔ انسان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، مسنون دعائیں بھی پڑھے، لیکن اس کی دعا میں وہ حصہ جس میں اس نے اللہ سے مناجات کرنی ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنی ہیں، اللہ سے سوالات کرنے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی مجبوریوں کو رکھنا ہے، اس سے مدد طلب کرنی ہے، بہترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنی مادری زبان میں اللہ سے مناجات کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ انسان بغیر تکلف کے براہ راست اپنے فطرتی انداز میں اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرے۔ تو اسی لیے تکلف کو ترک کر دینا اپنی نماز میں، اپنی حرکات و سکنات میں، لباس میں، دیگر چیزوں میں، یہ انسان کے لیے خشوع میں معاون ہے۔ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ہم نے تقریباً 5 یا 6 اسباب ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ذکر کیا ہے کہ انسان اس بات کو اپنے ذہن میں حاضر رکھے کہ میں اللہ کی نگاہ میں۔ اس کے حوالے سے ایک معاون چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، امید ہے کہ اس سے کسی کو فائدہ ہو۔ وہ یہ ہے کہ انسان روزانہ اس چیز کی مشق کرے۔ کس طرح؟ مثلا انسان یہ سوچے کہ ابھی آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اپنے دل میں یہ خیال مستحضر رکھنا ہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں۔ 15 منٹ کے لیے میں نے ہر کام، ہر بات، ہر معاملہ وہ اس طرح کرنا ہے، یہ سوچ کر کرنا ہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں۔ جب آپ کے گھر کا کوئی بزرگ، کوئی بڑا، یا آپ کے والد محترم یا کوئی اور معزز شخص، قابل احترام شخص آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو انسان کے اٹھنے بیٹھنے میں، انسان کے بولنے میں کچھ فرق آ جاتا ہے یا نہیں آتا؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ آپ دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ بالکل اور ہوتے ہیں، اور اگر وہی دوست آپ کے گھر میں آئیں اور آپ کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوں تو آپ کی شخصیت بالکل کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو کہ باہر بالکل کچھ اور۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال موجود ہوتا ہے کہ میرے ابو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ والد کے ہونے کا احساس وہ انسان کی شخصیت پر اثر ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت کا رعب اور اللہ کی عظمت کا احساس اگر انسان کے دل میں مستقل طور پر یہ پیدا ہو جائے تو انسان کی شخصیت میں، انسان کے اقوال میں، اس کے افعال میں کوئی فرق پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن اس کے لیے آپ کو یہ مراقبہ کرنا پڑے گا۔ کیا مراقبہ؟ کہ روزانہ اس بات کی مشق کریں، آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے، پھر آپ اس مدت کو بڑھائیں۔ روزانہ کوشش کریں کہ آج ظہر سے عصر تک کا وقت میں نے اس خیال کو اپنے ذہن میں رکھنا، میں نے کسی سے بات کرنی ہے یہ سوچ کر کہ اللہ کی نگاہ میں نے کسی سے معاملہ کرنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، تنہائی ہے، میں نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھی۔ اس طرح آہستہ آہستہ آپ اس وقت کو بڑھائیں یہاں تک کہ یہ احساس آپ کے دل پر غالب آ جائے، یہاں تک کہ یہ شعور وہ آپ کے لاشعور کا حصہ بن جائے۔ پھر انسان کے لیے اس احساس کو دور کرنا مشکل ہو، یہ احساس اس طرح اس کے دل کے اوپر غالب آ جائے۔
تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی طرح ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی درست معرفت، اور انسان ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھے، اپنے دل کو نماز کے لیے فارغ کرے، اور انسان قرآن مجید کے معانی میں تدبر کرے، اور اسی طرح انسان جو ہے وہ تکلفات کو چھوڑ دے۔ اگر انسان کے دل میں خشوع پیدا ہو جائے تو اس کے ثمرات اور فوائد کیا ہیں، اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں اگر خشوع پیدا ہو جائے تو انسان کا دل وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے وہ دل محفوظ ہو جاتا ہے جس دل میں خشوع پیدا ہو جائے، کیونکہ خشوع کے معنی کے اندر دو چیزیں ہیں۔ یہ بات ہم نے اپنے پچھلے درس میں کی تھی کہ ایک معنی سکون کا ہے، ٹھہر جانے کا، اور ایک معنی جھک جانے کا ہے۔ سکون، خشوع کے معنی کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک معنی ہے ساکن ہو جانا، یعنی کہ دل کا اضطراب، جو دل میں وسوسے آتے ہیں، دل کبھی اس طرف ڈولتا ہے، کبھی اس طرف ڈولتا ہے، کبھی ادھر مائل ہوتا ہے، کبھی ادھر مائل ہوتا ہے۔ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ دل ساکن ہو گئے۔ اور دوسرا معنی تواضع کا اور خضوع کا ہے کہ دل اللہ کے سامنے جھک گیا۔ جب دل کے اندر یہ دو کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں تو انسان کا دل وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے تو انسان کا جسم وہ تو دل کے تابع ہے۔ جب دل شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہوگا تو انسان کے جسم سے جو کچھ بھی صادر ہوگا، اس کے اقوال، اس کے افعال، وہ بھی شیطان کے اثرات سے محفوظ ہوں۔ یہ سب سے بڑا ثمرہ ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ، یہ بڑا عظیم فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ قاعدہ کئی مرتبہ سنا ہے کہ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے اس کی جزا اور بدلہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اب جب انسان اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دے گا، کیونکہ خشوع کے معنی کے اندر تواضع ہے، اس نے اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، تو میرے بھائیوں اس کے نتیجے میں انسان کو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی بلندیاں نصیب کرے۔ الجزاء من جنس العمل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کوئی شخص بھی اللہ کی خاطر تواضع اختیار نہیں کرتا مگر جو بھی ایسا کرتا ہے اللہ اس کو بلند ضرور کر دیتا۔ یعنی کہ ایک بندہ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو جھکائے تو اللہ اس کا صلہ اس کو یہ دیتا ہے کہ اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب انسان اپنے دل کے اندر تواضع اللہ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کے تذکرے کو بلند کر دیتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بلندی نصیب کر دیتا ہے۔ اسی طرح خشوع کے فوائد میں سے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خشوع کے نتیجے میں فلاح کو ذکر کیا ہے کہ جو لوگ خشوع پیدا کرتے ہیں اپنے اندر ان کو فلاح نصیب ہوتی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور فلاح کا مطلب کیا ہے؟ فلاح کا مطلب ہے کہ ابتداءً جنت میں داخل ہو جانا، ابتداءً جنت میں داخل ہو جانا، کہ انسان کو جنت میں جانے سے پہلے اپنے گناہوں اور اپنے قصوروں کی سزا بھگتنی نہ پڑے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ اور اس کامیابی کو اللہ رب العزت نے خشوع کے ساتھ جوڑا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اسی طرح میرے بھائیوں، خشوع کے فوائد میں سے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ خشوع تمام اچھے اخلاق کی بنیاد ہو، کیونکہ خشوع کے مقابلے میں تکبر ہے۔ خشوع کے اندر تواضع اور عاجزی کا معنی ہے دل کا جھک جانا، اور خشوع کے مقابلے میں پھر کیا ہے؟ کبر، اپنے آپ کو بڑا جاننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر۔ اور اکثر جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ تکبر کا نتیجہ ہے۔ جب انسان تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تب انسان حسد کرتا ہے، فلاں کو یہ چیز کیوں مل گئی، یہ تو مجھے ملنی چاہیے، اس کا تو میں مستحق تھا، کیونکہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ تب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں۔ تو تمام اخلاقی خرابیاں، اکثر اخلاقی خرابیوں کا رجوع وہ تکبر کی طرف ہے۔ تو جب انسان کے دل سے یہ کبر نکل جاتا ہے
اور دل کے اندر خشوع پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کو وہ تمام اخلاقی خرابیاں جو کہ کبر کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں وہ انسان ان سے دور ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر تواضع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو مخلص ہوتا ہے، اور مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو احسان والا معاملہ کرتا ہے۔ اس کو تمام مخلوق اپنے سے بہتر لگتی ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو سب سے عاجز، اپنے آپ کو سب سے کمتر خیال کرتا ہے، تو کسی اور پر زیادتی کرنا یا کسی اور پر بڑائی جتانا یا کسی کا حق مارنا، یہ چیز اس سے بہت دور ہوتی۔ تو خشوع کے فوائد میں سے یہ ہے کہ یہ انسان کے اخلاق کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ اسی طرح خشوع کے فوائد میں سے میرے بھائیوں یہ بات بھی ہے کہ انسان کے عمل، اس کے اندر تفاضل، یعنی کہ دو لوگ ایک ہی عمل کرتے ہیں لیکن دونوں کے اجر میں فرق اور دونوں کے درجات میں تفاوت، وہ اس خشوع کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ دو لوگ پاؤں سے پاؤں ملا کر دو رکعتیں پڑھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، دونوں کو ایک جتنا وقت لگتا ہے، لیکن دونوں کی نماز اللہ کے ہاں برابر ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک کی نماز اس کو اللہ رب العزت کے قریب کر دے اور دوسری کی نماز اس کے منہ پر دے ماری جائے۔ انہوں نے بظاہر ایک جیسا عمل کیا ہے، لیکن اعمال کے اندر جو حقیقی تفاوت پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اعمال میں فرق ہوتا ہے، اس کا تعلق وہ دل میں موجود خشوع کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اب ہم بعض ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو خشوع کے منافی ہیں، جو چیزیں خشوع کو کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، خشوع کے خلاف۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ خشوع کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں، خشوع کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، نماز خشوع کے اظہار کا سب سے اعلیٰ وقت ضرور ہے، لیکن اگر انسان کے دل میں خشوع ہوگا تو وہ نماز کے علاوہ بھی اس کی زبان پر، اس کے جسم پر اس خشوع کے اثرات ظاہر ہو۔ لیکن اس خشوع کا اظہار، اس کا جو سب سے اعلیٰ ترین وقت ہے وہ وقت ہے جب انسان خاص اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ انسان جب بازار میں ہے تب بھی اللہ کی نگاہ میں ہے، جب وہ دفتر میں ہے تب بھی اللہ کی نگاہ میں ہے، لیکن جب وہ خاص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ارادے سے آ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ تو سب سے اعلیٰ وہ وقت ہے کہ جس وقت انسان کا جو خشوع ہے وہ اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو انسان کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ خشوع صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خشوع کے اثرات میں سے سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی حرکات وہ کم ہو جاتی ہیں، وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں، اس کی نگاہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ ایک ہے حرام نگاہ، ایک ہے فضول نگاہ۔ اگر انسان کے دل میں خشوع پیدا ہو جائے، اس کی نگاہ وہ فالتو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بازار میں جا رہا ہے اور وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اس طرف نگاہ اٹھاتا ہے، کبھی اس طرف نگاہ اٹھاتا ہے، اور اس کا جسم جو ہے، اس کے جسم کی حرکات، اس کا جسم جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، بغیر ضرورت کے حرکت کرتا ہے، بغیر وجہ کے حرکت کرتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جسم، اس جسم میں جو دل ہے وہ دل خشوع سے خالی ہے۔ جب دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے تو انسان حرام نگاہ تو دور کی بات ہے، انسان فضول نگاہ سے پرہیز کرتا ہے۔ اس کی نگاہیں وہ محدود ہوتی ہیں، وہ یا مفید چیز دیکھتا ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اس کی نگاہ اس طرح بے آوارہ اور بے لگام نہیں ہوتی، اس کی نگاہ جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی، اس کی حرکات جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی۔ اسی لیے اس خشوع کے نتیجے میں انسان باوقار بن جاتا ہے۔ اگر آپ کبھی ایسے اہل علم کو دیکھیں، بزرگ علماء کو دیکھیں، آپ دیکھیں گے، آپ ان کی شخصیت کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، یا صالحین، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کی شخصیت میں ایک وقار ہوتا ہے۔ اس وقار کا تعلق وہ کسی مہنگے لباس سے نہیں ہوگا، اس کا تعلق کسی اور تکلف سے اپنائے ہوئی چیز سے نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں اس دل میں موجود اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس کا جسم کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ ان کا ہنسنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا غصہ کرنا، ان تمام چیزوں میں ایک وقار پیدا ہو جائے۔ تو خشوع کے نتیجے میں
انسان کے اندر وقار پیدا ہوتا ہے، اور وہ چیز جو خشوع کے منافی ہے وہ ہے کثرت سے حرکت کرنا۔ مثلا انسان نماز میں کھڑا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز میں اس کو ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ کبھی وہ کسی حصے کو کھجلاتا ہے، کبھی وہ داڑھی کو ٹھیک کرتا ہے، کبھی وہ ناک میں خارش کرتا ہے، کبھی وہ سر کو کھجاتا ہے، اتنی دیر میں امام جو ہے وہ رکوع میں چلا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کے دل میں خشوع نہیں ہے۔ اس شخص کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور دوسری وہ چیز جو کہ خاص طور پر نماز کے خشوع کے منافی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نماز میں نگاہوں کو اٹھانے والا، نگاہوں کو بلند کرنے والا۔ نماز کے اندر انسان پر خاص طور پر یہ کیفیت طاری رہنی چاہیے کہ اس کی نگاہیں اللہ کے سامنے جھکی رہیں، اس کی نگاہیں اللہ کے سامنے بلند نہ ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر اس چیز کی ترغیب دلائی ہے کہ انسان نماز کی حالت میں خاص طور پر نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند نہ کرے۔ اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو قبلے کی طرف یا سجدے کی جگہ کی طرف جو ہے وہ مرکوز رکھے، تاکہ انسان کی نگاہ جب ادھر ادھر پھرے گی تب انسان کے دل میں اور خیالات آئیں، اور جب انسان کے دل میں اور خیالات آئیں گے تو انسان کا دل وہ نماز سے ہٹ کر اور چیزوں میں مشغول ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس چیز کو بھی ناپسند کیا اپنے گھر میں، کہ جب آپ کے گھر میں ایسا پردہ لگا دیا گیا کہ جس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پردے کو ہٹانے کا حکم دیا، کہا کہ اس نے ہمیں ہماری نماز میں غافل کر دیا۔ اسی لیے مساجد کے اندر بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، مساجد کی حد سے بڑی ہوئی زیب و زینت یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ مساجد کی حد سے بڑی ہوئی ڈیکوریشن یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز کے اصل مقصد سے غافل کرنے والی چیز، نماز کے اصل مقصد سے ہٹانے والی چیز۔ اسی طرح ایسے مصلے کہ جن کے اوپر بہت زیادہ نقش و نگار بنے ہوئے ہوں، ایسے مصلے بھی بعض دفعہ انسان کی نگاہوں کو کہیں سے کہیں لے جاتے۔ بلکہ اس سے بڑی مصیبت اب تو یہ ہے کہ بعض لوگ وہ بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، تو کئی دفعہ ایسے مصلے ہوتے ہیں کہ انسان نے ساری زندگی اس پر غور نہیں کیا ہوتا، لیکن کوئی بھائی توجہ دلاتا ہے کہ ذرا دیکھیں اس میں تو شیطان کی تصویر بنی ہوئی۔ ہاں، اور پھر جب کوئی ایک دفعہ توجہ دلا دیتا ہے تو پھر انسان کو وہ شیطان ہی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ایک جگہ پر وہ مصلے کے اندر ایک بھائی نے میری توجہ، پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہ آئے، لیکن جب اس نے مجھے دکھا دیا اس کے بعد نماز پڑھنا مشکل ہو، کیونکہ اب جب بھی اس طرف نگاہ جائے تو پہلے پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن تو یہ چیزیں پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں کوئی پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں، ان چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ امام الخاشعین ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا، خاص طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے احوال کو پڑھنا، یہ بہت بڑی وہ چیز ہے جو کہ انسان کی نماز کی اور انسان کے دل کی اصلاح کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابی کہتے ہیں، عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی کہ جس طرح ہنڈیا ابلنے کی آواز ہو، جس طرح ہنڈیا ابلنے کی آواز ہوتا۔ انسان کے گریے کی وجہ سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طاری ہونے والے خشوع کی وجہ سے آپ کی یہ کیفیت۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، یہ تو آپ ہی پر تو نازل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فإنی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے کسی اور سے سننا زیادہ پسند، مجھے پسند ہے کہ میں اس کو کسی اور سے بھی سنوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، جب میں اس آیت پر پہنچا کہ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بہہ رہی ہیں، آپ کی آنکھیں جو ہے وہ بہہ رہی تھیں، آپ آنسو بہا رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کو پڑھنا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی حال تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیماری کے اندر کہا کہ میری جگہ پہ ابو بکر کو آگے کر دو نماز پڑھانے کے لیے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر جو ہیں، ان ابا بکر رجل اسیف، وہ تو بڑے غمزدہ آدمی ہیں،
وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا سکے، وہ آپ کے مصلے پر کھڑے ہوں گے تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں۔ تو یہ جو اس امت کے صالحین اور اس امت کے صدیقین اور سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اس معاملے میں ہمارے لیے اسوہ ہیں اور نمونہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی بن حسین، یہ بھی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے نواسے کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے عجیب و غریب واقعات جو ہے وہ موجود، ان کے خشوع کے عجیب و غریب واقعات جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ جب یہ نماز ادا کرتے تو ان کے ارد گرد جو کچھ مرضی ہو جاتا ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ یہ نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ آگ لگ گئی، لوگوں نے ان کو آوازیں دی، کہا یبنا رسول اللہ النار، یبنا رسول اللہ النار، اے اللہ کے نبی کے صاحبزادے، اللہ کے نبی کے بیٹے، آگ لگ گئی۔ انہوں نے نماز کو ترک نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ آگ بجھا دی گئی۔ جب بجھا دی گئی تو ان سے کہا گیا کہ ملذی الہاک عنہا، آپ نے آگ کی طرف توجہ کیوں نہیں کی؟ کس چیز نے آپ کو آگ سے جو ہے وہ غافل کر دیا؟ انہوں نے کہا الہتنی عنہا النار الاخری، انہوں نے کہا مجھے ایک اور آگ نے اس آگ سے غافل کر دیا، ایک اور آگ ایسی تھی کہ اس کی فکر نے مجھے اس احساس سے بالکل بیگانہ کر دیا تھا کہ میرے ارد گرد کیا ہو۔ یہ باتیں جب ہم سنتے ہیں تو انسان کو بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ مبالغہ ہے، انسان کو بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ داستان آرائی ہے یا شاید یہ مبالغہ ہے، لیکن میرے بھائیوں سچی بات یہ ہے کہ ہمیں، چونکہ ہم نے ان چیزوں کو محسوس نہیں کیا، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کا تجربہ نہیں کیا، اسی لیے ہمیں ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ جب انسان پر کوئی احساس غالب آ جاتا ہے تو انسان کس طرح اپنے گرد و پیش سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ انسان پر جب کوئی احساس غالب آ جاتا ہے، انسان بھوک اور پیاس کو بھول جاتا ہے، انسان موسم کی سردی اور گرمی سے بے خبر ہو جاتا ہے، انسان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، لیکن اور چیزوں کے معاملے، آپ کے ساتھ شاید کبھی ایسا ہوا ہو، یہ عام چیز ہے، کئی نوجوان اس بات کا تجربہ کرتے ہیں کہ انسان کئی دفعہ موبائل اٹھاتا ہے اور موبائل رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، انسان کو وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اسی لیے نہیں ہوتا کہ جب انسان کا دل، میرے بھائیوں، کسی چیز سے معلق ہو جاتا ہے تو انسان گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہے، انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ کتنا وقت جو ہے وہ گزر گیا، انسان کو سردی اور گرمی محسوس ہونا بند ہو جاتا۔ تو یہ واقعات، سلف کے قصے اور صالحین کے واقعات، یہ مبالغہ آمیزی نہیں ہے، یہ دراصل وہ دل کے اندر موجود وہ احساس اور دل کا وہ تعلق جو کہ نماز کے ساتھ اللہ کی عظمت کا احساس اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، وہ ان کے دل کے اوپر اس طرح غالب آ جاتا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد سے بالکل منقطع ہو جاتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا، خاص طور پر آپ کی رات کے احوال کو پڑھنا اور سلف صالحین کے واقعات کو پڑھنا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ حجاج نے ان کے اوپر منجنیق سے گولہ باری کی جب وہ مکہ کے اندر محصور ہو گئے، تو بعض دفعہ وہ حرم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے اور منجنیق کے گولے، یعنی کہ بڑے بڑے پتھر، منجنیق یہ پرانے دور کے اندر توپ کی طرح اس کو استعمال کیا جاتا تھا، بڑے بڑے پتھروں کو دور دور پھینکنے کے لیے، تو دشمن کے لشکر کے اوپر اس کے ذریعے بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ پھینکے جاتے تھے۔ تو عبداللہ ابن زبیر حرم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے اور حجاج کی فوج وہ منجنیق سے گولے پھینکتی اور ان کے ارد گرد آ کر وہ پتھر گرتے اور یہ نماز میں مشغول رہتے، اپنی نماز کی طوالت کو بھی کم نہیں کرتے۔ یہ کیفیت ان کو نصیب ہوتی، یہ کیفیت ان کو حاصل ہوتی تھی۔ تو آج ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم لوگ تو انتہائی کوتاہ بین لوگ ہیں، ہم انتہائی قصور میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم اتنی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم نماز میں اپنی حرکات کو کنٹرول کریں،
ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ نماز کے آخر میں ہمیں یہ تو پتا ہو کہ نماز میں پڑھا کیا گیا ہے۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ نماز ایسی ہو کہ اس میں ہم نے اپنے دل کو سنبھال کے رکھا ہو، ہمارا دل نماز میں ہمارے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا ہو۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہوا ہے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں، یا اس کی کوشش تو کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، یا اس چیز سے محروم ہونے پر اللہ کے سامنے رو تو سکتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک درجہ ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے میں خشوع نہیں ہے، ہمیں خشوع نصیب نہیں ہے، لیکن ایک درجہ یہ بھی تو ہے کہ اللہ کے سامنے یہ تو کہیں کہ اے اللہ یہ نعمت مجھے نصیب نہیں ہے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ مجھے یہ نصیب ہو جائے۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جن کو خشوع نصیب ہے ان کو رشک سے دیکھ لیں، اور ان کی حالت کو دیکھ کر یہ خواہش کر لیں کہ کاش ہمیں بھی یہ لذت نصیب۔ یہ تو ہم کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس اعتراف کے ساتھ کہ ہم یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں ان میں سے کچھ بھی ہمیں نصیب نہیں ہے، اور ان میں سے کچھ بھی ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے لیے یہ مشکل نہیں ہے، تو ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، تو ہمیں وہ لذت نصیب کر دے جو کہ صالحین کو تیرے سامنے کھڑے ہونے کی لذت حاصل ہوتی۔ اے اللہ تو ہمیں وہ نماز نصیب کر دے کہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو ہمیں گرد و پیش سے غافل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہم پر کرم کر دے تو ہمیں یہ نعمت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اکٹھے ہونے کو اور اس مجلس کو قبول کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔